Praise the Lord. मैं पास्टर साइमन कार्मन को चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन को खुदा गुज़िश्ता 41 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ सीनियर पास्टर और बाइबल टीचर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ सेल लीडर्स और खादमों की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर टेंपल ऑफ गॉड टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, सरमन और प्रस्तीज के वसीला बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि निम्टोलॉजी के हवाले से, इल्मुल कुदस के हवाले से आप मुख्तलिफ ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं। आज इस हवाले से ये 32वां एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और जिस टॉपिक को हम लेकर चल रहे हैं वो है सिंबल्स ऑफ द होली स्पिरिट, रूल कुदस की तशबीहात। और आज जिस हवाले से हम रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मन से टीचिंग हासिल करेंगे वो है हैंड एंड आइज, यानी हाथ और आंखें। नाज़रीन, आज इस हवाले से 2 क्वेश्चन किए जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, रूल कुदस को हाथ से तशबीह दिया गया है, इसका मुकाशफा और वाक़ियत बताएं। और इस फितरत का रूल कुदस में सिंबल लिया गया है, इसका मुकाशफा भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, रूल कुदस को आंखों से तशबीह दिया गया है और इसका मुकाशफा बयान करें। इस तशबीह की नेचर को रूल कुदस में लेने का मकसद बयान करें और आज की कलीसियाएं, खादम, ईमानदार इससे क्या सबक हासिल कर सकते हैं। अब हम एक रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे और उसके बाद अपने सवालात के जवाबात लेंगे। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर लेंगे। जी पास्टर। थैंक यू पास्टर साइमन। और बिलीवर्स वाला जात पढ़े जाएंगे, उसके बाद डिटेल के साथ सिंबल्स ऑफ द होली स्पिरिट के हवाला से तालीम दी जाएगी। अमाल 4 बाब 29 आयत से 31वीं आयत तक। अब ए खुदा उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम दिलेरी के साथ सुनाए और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक खादिम यीशु के नाम से मौजज़े और अजीब काम ज़हूर में आए। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूल कुदस से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। और ज़करिया 3 बाब उसकी 9वीं आयत। क्योंकि उस पत्थर को जो मैंने यशुआ के सामने रखा है, देख उस पर 7 आंखें हैं। देख मैं इस पर कुंदा करूंगा, रब अल्फाज फरमाता है, और मैं इस मुल्क की बदकिरदारी को एक ही दिन में दूर करूंगा। और ज़बूर 11 उसकी 4थी आयत। खुदावंद अपनी मुकद्दस हैकल में है, खुदावंद का तख्त आसमान पर है, उसकी आंखें बनी आदम को देखती और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। खुदावंद सादिक को परखता है पर शरीर और जुल्म दो से उसकी रूह को नफरत है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बिलीवर्स, हम खुदा का शुक्र, उसके नाम की तारीफ करते हैं 2021 के लिए। और 1 जनवरी 2021 को भी रिजॉइसिंग टाइम के अंदर हमने सिंबल्स ऑफ होली स्पिरिट के हवाला से, वाइन और फायर के हवाला से डिटेल तालीम दी। और उससे पहले भी विंड के हवाला से, वाटर के हवाला से, डव ऑयल के हवाला से, ये सिंबल जो होली स्पिरिट के। और हमारा जो टॉपिक सिंबल्स ऑफ द होली स्पिरिट के हवाला से है, इसके ऊपर नहायत ये अहम तालीम दी जा रही है। और आज की टीचिंग के अंदर 2 सिंबल्स के ऊपर तालीम दी जाएगी, हैंड एंड आइज, हाथ और आंखें। जिस तरह गुज़श्ता सिंबल्स को आपने जाना, इसी तरह आज के ये जो सिंबल्स होली स्पिरिट के हवाला से बताए जाएंगे, इससे भी आप बरकत हासिल करेंगे और हम गहरे तौर से होली स्पिरिट को जान सकेंगे। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया, आइकॉनोग्राफी के अंदर जो
इमेजेस के हवाला से हम सीखते हैं। ओल्ड टाइम के अंदर साइंस और इमेजेस से इंसान ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ जाता था। बाज़ दफ़ा वर्ड वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते जो एक सिंबल जो है आसानी के साथ हम उससे सीख सकते हैं। तो होली स्पिरिट के जो सिंबल्स ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट के अंदर है, इसके ऊपर हम मुकम्मल सीख रहे हैं। उससे पहले हमने गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट के हवाला से और होली स्पिरिट के टाइटल्स, होली स्पिरिट के नेम्स के हवाला से ये सारी तालीम सीखते आ रहे हैं। और निम्टोलॉजी, इल्मुल रूल कुदस के अंदर हर एक एंगल बिलीवर्स हम होली स्पिरिट के हवाला से सीख रहे हैं, क्योंकि ये दौर होली स्पिरिट का है। और होली स्पिरिट के इस ऑफिस में जब वो कलीसिया के अंदर है, खादम और ईमानदार कलीसियाएं उसको जाने मुकम्मल तौर पर और उससे जोर हासिल करके होली स्पिरिट इसीलिए हमें दिया गया है, हमारा पैराक्लीट, हमारा हेल्पर, हमारा मददगार, ताकि सच्चाई की तालीम दे, हमें जोर बख्शे। और क्राइस्ट ने जो वादा हमारे साथ किया कि मैं जाता हूं आसमान पर ताकि होली स्पिरिट को तुम्हारे पास भेज दूं, तो वो कलीसिया के अंदर है, हमारी जिंदगियों के अंदर है। उसने हमें अनॉइंट किया है, हमें वो कुव्वत अता की है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये लिखा, जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो हम जोर हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। और जब हम होली स्पिरिट के सिंबल्स को जानेंगे, सीख रहे हैं, तो हम और होली स्पिरिट की ज़ात के हवाला से, उसकी नेचर के हवाला से अपनी जिंदगियों के अंदर उसका रोल कलीसियाओं के अंदर आसानी के साथ समझ सकते हैं। और जब हैंड के हवाला से और आइज के हवाला से जो बाइबल मुकद्दस के अंदर सिंबल्स हैं, तो पहले हम जो होली स्पिरिट की तशबीह जो है हमें यहाँ मिलती है हैंड के हवाला से। और हवाला जात भी मैंने पढ़े, और पहला हवाला जो पढ़ा गया तो हैंड के हवाला से और आइज के हवाला से हवाला जात पढ़े गए हैं। और सबसे पहले जब हम आज हैंड के हवाला से होली स्पिरिट का जो सिंबल है सीखते हैं, तो मैं ये बता रहा हूं कि हमें जब इन पार्ट्स की, इन इमेजेस की टीचिंग का पता होता है, तालीम का, फंक्शन का, नेचर का, तो हम आसानी के साथ होली स्पिरिट की ज़ात के हवाला से जान जाते हैं। और जब हाथ की बात की जाती है तो बिलीवर्स और पास्टर साइमन, हर एक शख्स ये जानता है ह्यूमन बॉडी के अंदर हाथों का क्या किरदार है, क्या काम है। सो हाथ जो है इंसानी काम को करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। गोया हाथ से हर काम वकूअ के अंदर आता है, छोटे से बड़ा काम, हर काम जो है इसी हाथों से होता है। और फिर बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम देखते हैं तो आज की दुनिया के अंदर भी कि हाथों से काम किया जाता है, खाना खाया जाता है, लिखा जाता है, ब्लेस किया जाता है। तो जो मेन फंक्शन, जो नेचर है हाथ की, वो काम करने के हवाला से, वर्क करने के हवाला से, इन हाथों और इनकी उंगलियां बिल्कुल मुकम्मल होंगी तो आप बड़े से बड़ा काम, छोटे से छोटा काम जो है कर पाएंगे। फिर इसकी नेचर के हवाला से और इस वर्क करने के हवाला से मिसाल की किताब में लिखा है, मेंटली के हाथ उसे दौलतमंद बना देते हैं, पर सुस्त आदमी के हाथ उसे कंगाल कर देते हैं। और फिर इस्तिस्ना की किताब के अंदर लिखा है कि तू जिस काम में हाथ लगाएगा वहां मैं बरकत का हुक्म दूंगा। तो हाथों से काम जो है किया जाता है, तो बाइबल मुकद्दस के अंदर इसकी डिटेल मिलती है। और फिर हम जब बरकत के हवाला से, इसकी राइटिंग करने के हवाला से देखते हैं, तो क्राइस्ट ने इन हाथों से जमीन के ऊपर लिखा और लोग वहां से मुंतशिर हो गए, क्योंकि हर एक को उसके गुनाह की पहचान होगी और वो जमीन पे लिखने लगा। तो हाथ से लिखा जाता है, हाथ से काम किया जाता है, हाथ से बरकत दी जाती है। जिस तरह हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर मिलता है, याकूब ने यूसुफ के बेटों को, अफराइम मनस्सी को बरकत दी, तो उनके ऊपर हाथ रखे गए, ब्लेस किया गया। और फिर हम जो क्राइस्ट के हवाला से न्यू टेस्टमेंट के अंदर देखते हैं, लिखा कि क्राइस्ट ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही
ایسے ہی کیا ہے، اور اس نے بچوں کو گود میں لیا اور ان کے اوپر ہاتھ رکھ کر ان کو بلیس کیا، برکت دی۔ تو بائبل کے اندر ہمیں اسپرچولی اس کا جو رول ملتا ہے بلیس کرنے کا اور کام کرنے کے حوالہ سے، جو اس کی نیچر ہے ہاتھ کی۔ اور پھر ہاتھ کے حوالہ سے ہم داؤد کو جب دیکھتے ہیں تو داؤد ان ہاتھوں سے بربت بجاتا تھا، اور بائبل مقدس کے اندر داؤد کہتا ہے اسے میری انگلیوں کو جنگ کرنا سکھایا ہے۔ تو ان ہاتھوں سے وہ اس فلاخن کا استعمال کرتا، شیروں کو وہ بگاتا، مارتا، اور اسی فلاخن کے ذریعے سے اس نے اپنے ہاتھوں سے چلا کر جو جاتی جولیت کو ہلاک کر ڈالا۔ تو یہ ہاتھ کام کے لیے، ساز بجانے کے لیے، بلیسنگ کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، تو مختلف کاموں کے اندر اس کا استعمال ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر الیشا نبی نے شاہ اسرائیل کو کہا کہ میرے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ اور تیر چلا، تو وہاں بھی ہمیں بلیسنگ کے معنی کے اندر ان ہاتھوں کا استعمال ہمیں ملتا ہے۔ تو مختلف جو بائبل کے اندر ہاتھ کا رول ہے، اور انسانی زندگی کے اندر میں آپ سب بلیور جانتے ہیں پاسٹر سائمن کہ ہاتھوں کے بغیر کام کرنا ناممکن ہے۔ اور جب ہم ہولی اسپرٹ کو ہاتھ سے تشبیہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے جس طرح ایک ہاتھ کام کرتا ہے، ہولی اسپرٹ اسی طرح ہماری زندگی کے اندر جب ہم اس کے کام کو دیکھیں گے، گویا کہ ایک ہاتھ جیسے کام کرتا ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر اس طرح ہاتھ بن کر وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر آپ پڑھیے تو ہمیں خروج کی کتاب کے اندر ملتا ہے کہ جب بنی اسرائیل ملک مصر سے نکلے اور ملک کنعان کی طرف، پرومس لینڈ کی طرف انہوں نے جانا تھا، تو پہلا ان کے راستے میں کلزم جب پڑتا ہے تو موسیٰ لاٹھی مارتا ہے اور کلزم دو حصے میں ہو جاتا ہے۔ پر جب ہم خروج کی کتاب 15 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ خدا نے اپنا دہنا ہاتھ بڑھا کر دشمن کو شکست دی، پرگندہ کیا۔ تو وہ دہنا ہاتھ جو قوت والا ہے، قدرت والا، یعنی خدا کا دہنا ہاتھ قدرت کے لیے وہاں استعمال ہوتا ہے، اور بحر کلزم دو حصوں کے اندر ہو جاتا ہے۔ اب اس کی جو آگے انٹرپریٹیشن ہے، یسایہ 63 باب میں لکھتا ہے کہ خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے اس وقت بحر کلزم کو چیر ڈالا اور اپنا ہاتھ، اپنا جلالی ہاتھ موسیٰ کے ہاتھ کے اوپر رکھا۔ تو گویا ہولی اسپرٹ جو قدرت والا روح ہے ہماری زندگیوں کے اندر آتا ہے، تو موسیٰ کے ہاتھ کے اوپر ہولی اسپرٹ کا ہاتھ جو خروج کی کتاب میں لکھا ہے، خدا کا جلالی ہاتھ، خدا کا قدرت والا ہاتھ جو تھا، اس نے اس کلزم کو چیرا، اور یسایہ میں لکھا موسیٰ کے ہاتھ کے اوپر وہ جلالی ہاتھ رکھا گیا۔ تو گویا ہولی اسپرٹ کے زور سے اس قابل ہوا موسیٰ کہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ میں لاٹھی کو جو تھی وہ سمندروں کے اوپر مارا۔ تو ہولی اسپرٹ کا جو ہمیں یہ سمبل مل رہا ہے ہاتھ کے حوالہ سے، تو گویا جب لاٹھی ماری جا رہی ہے، گویا ہولی اسپرٹ کے ہاتھ نے وہاں پر ورک کیا، اور اس قدرت سے، اس قوت سے وہ پانی کو چیرا گیا اور دشمن نے شکست کھائی۔ تو یہ ہمیں جو نیچر ملتی ہاتھ کی، تو ہولی اسپرٹ نے ہاتھ جس طرح ورک کرتا ہے، جس طرح موسیٰ نے ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے پانی پہ چلایا، تو گویا ہولی اسپرٹ کا ہاتھ، ہولی اسپرٹ کی قدرت جو تھی موسیٰ کے ہاتھوں کے اوپر آ گئی۔ اور جیسے میں نے ابھی بتایا الیشا کے حوالہ سے کہ شاہ اسرائیل الیشا کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے برکت دے تاکہ میں دشمن کے ساتھ جو ہے مقابلہ کر سکوں۔ تو شاہ اسرائیل نے اس کو کہا کہ میرے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ اور تیر چلا۔ تو اس نے ونڈو کھولی اور تیر چلانے شروع کیے۔ تو شاہ اسرائیل نے 3 بار جو ہے تیر چلائے۔ تو الیشا ناراض ہوا کہ تو نے 3 بار کیوں تیر چلائے؟ تو زیادہ بار تیر چلاتا تاکہ تو فتح حاصل کرتا، اب تو 3 بار ہی دشمن کو شکست دے گا۔ تو جو معنی ملتے ہیں
کہ شاید اسرائیل کے ہاتھوں کے اوپر الیشا کے بلیسنگ والے ہاتھ آگے تھے، اس لیے الیشا یہ کلیم کر رہا ہے کہ برکت تجھے مل گئی ہے تو تو تیر چلا تاکہ فتح پائے۔ تو ہمارے ہاتھ جب ہم رکھتے ہیں، ہمارے ہاتھوں کے رکھنے سے برکت وقوع کے اندر نہیں آتی، ہمارے ہاتھوں کے اوپر ہولی اسپرٹ کا ہاتھ جب ہوتا ہے تو بحر کلزم دو حصوں میں ہو جاتا ہے۔ شاید اسرائیل تیر چلاتا ہے تو وہ برکت جو الیشا سے اس کو ملی، اس کی وجہ سے جو فتوحات اس کو ملی، تو ہمیں ہمارے پاس یہ واضح تعلیم ہو جاتی ہے کہ کلزم کو جو چیرا گیا ہے، یہ ہولی اسپرٹ کا ہینڈ جو ہے، جلالی ہاتھ، یہ جلالی بازو۔ اور ڈینیل کی کتاب میں جب ڈینیل دعا کرتا ہے خدا سے کہ یہودا کی اسیری کے دن ختم ہو گئے ہیں اور آزاد کر، تو وہ مصر کا واقعہ سامنے رکھ کر کہتا ہے کہ خدا تو اس وقت مصر سے اپنے لوگوں کو اپنے زوراور بازو کے سبب سے نکال لایا، وہ جلالی ہاتھ کے سبب سے نکال آیا۔ تو خدا کا جلالی بازو جب وہ ننگا کرتا ہے، یہ ہولی اسپرٹ کا ہینڈ ہے، یہ جب زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے تو برکت وقوع کے اندر آتی ہے۔ تو گویا ہم جب کام کرتے ہیں تو گویا ہمارے ہاتھوں کے ذریعے سے ہولی اسپرٹ، اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے اوپر ہوتا ہے، جس طرح موسیٰ کے ہاتھوں کے اوپر وہ جلالی ہاتھ جو تھا اور اس نے اس سمندر کو چیر ڈالا۔ تو بلیورز، جو ہینڈ کے حوالہ سے کہ ہولی اسپرٹ کا سمبل جو ہاتھ سے کیوں تشبیہ دیا گیا ہے، یہ کام کرنے کے حوالہ سے گویا آج روحانی کام جو ہم کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں کے ساتھ، جو بیج بو رہے ہیں، جو خدا کا کلام سنا رہے ہیں، لوگوں کے اوپر ہاتھ رکھ رہے ہیں، برکت دے رہے ہیں، تو گویا جو ہولی اسپرٹ کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے اوپر ہے، اس وجہ سے جو ہے برکت وقوع کے اندر آتی ہے۔ اور وہ اس وقت اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر موسیٰ کے ہاتھوں کے اوپر جلالی ہاتھ، خدا کا دہنا ہاتھ، یہ ہولی اسپرٹ کا ہاتھ جو ہے، یہ قدرت والا ہاتھ جو ہے، اس کے اوپر رکھا گیا اور اس نے دشمن کو شکست دی اور بحر کلزم کو چیر ڈالا۔ پھر ڈینیل کے پیریڈ میں آپ دیکھیے کہ جو بابل کا پیریڈ تھا، نبوکدنضر کا، اس نے بہت خدا کے لوگوں کے اوپر ظلم ڈھائے، اور جو صدق مسیح عبد النجو اس پیریڈ کے اندر تھے، ڈینیل لوگ تھے، اور وہ کس طریقے سے ظلم ڈھاتا تھا نبوکدنضر اسیروں کے اوپر۔ اور ایون خدا نے تو اسرائیل کو اس کے ہاتھ میں اس لیے پاسٹر سائمن اور بلیورز کیا تاکہ یہ تبھی پائیں، مگر نبوکدنضر اور بیلشزر نے، جو نبوکدنضر کا بیٹا تھا، انہوں نے بہت اسرائیل کے اوپر جو ستم ڈھائے، سفرنگ میں سے گزارا، حتیٰ کہ انہوں نے ہیکل کے جو سونے کے برتن تھے، ہیکل کے ظروف تھے، سونے چاندی کے پیالے تھے، ان کے اندر میں نوشی کی، میخواری کی۔ تو جب وہ میخواری کر رہے تھے تو فوراً ایک ہاتھ بائبل مقدس کے اندر، ڈینیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ نمودار ہوا اور دیوار کے گچ کے اوپر جو ہے وہ ایک تحریر لکھی گئی، جو تحریر تھی مینے مینے تکیلو فرسنگ۔ اور وہ بادشاہ بیلشزر بڑا پریشان ہوا، تو بیلشزر نے نجومیوں کو، دیگر لوگوں کو بلایا کہ یہ ہاتھ سے جو تحریر لکھی گئی ہے اس کا بتایا جائے، تو کوئی نہ بتا سکا۔ تو بیلشزر کی والدہ نے بیلشزر سے کہا کہ تیرے باپ کے ایام میں ایک شخص ڈینیل، جس میں فاضل روح موجود ہے، وہ حکمت سے معمور ہے اور وہ خوابوں کا بیان کرتا ہے، وہ یہ عقدہ جو ہے، یہ جو تحریر ہے، اس کا مطلب وہی بیان کر سکتا ہے۔ تو ڈینیل کو جب بلایا گیا تو ڈینیل نے پھر اس کا معنی بتایا کہ وہ ہاتھ جو اس دیوار کے اوپر آیا ہے، جو نوشتہ دیوار لکھا گیا ہے، اس کا میننگ جو بتایا گیا، یہ ڈینیل جو روح القدس سے معمور تھا، تو گویا وہ ہاتھ وہاں پر لکھ رہا ہے کہ میرے مینے تکیلو فرسی، کہ میں نے تیری مملکت کا حساب کیا، تولا اور تو کم نکلا، اور تیری حکومت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اس کا معنی تھا، اور اسی رات جو تھا بیلشزر قتل ہو گیا اور داراباد مادیوں نے اس کا قبضہ کر لیا۔ تو وہ جو ہینڈ تھا، تحریر لکھی گئی، اور اس پیریڈ کے اندر جو تحریر لکھی گئی ہے، یہ ہولی اسپرٹ کا ہینڈ ہی ہے جس نے
وہاں پر اس وقت لکھ کر ڈینیل کے ذریعے سے اس کا ترجمہ جو ہے کروایا گیا. تو گویا ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ ہاتھ ملتا ہے جو دشمن کی شکست کے لیے پانیوں کو چیرا جاتا ہے اور فرعون کو ڈبویا جاتا ہے، جو دیواروں کے اوپر ہاتھ آتا ہے اور لکھا جاتا ہے، اور نبوکدنضر کی بادشاہی، بیلشازر کی بادشاہی کا خاتمہ ہو گیا. اور جب مقدسوں کی زندگیوں کے اندر وہ ہاتھ ظاہر ہوتا ہے تو برکت کے معنی کے اندر آتا ہے، وہاں پر دلیری کے معنی کے اندر آتا ہے، شفا کے اندر معنی آتا ہے، اور خدا کی حضوری سے ہم برکت پا جاتے ہیں، روح القدس سے ہم معمور ہو جاتے ہیں. پاسٹر سائمن یہ بتانا چاہوں گا جو آیت بھی پڑھی گئی کہ کس طریقے سے جو ابتدائی کلیسیا نے دعا کی کہ خدا اپنا ہاتھ بڑھا تاکہ عجیب کام معجزات وقوع کے اندر آئے. پہلے تو 120 کی جماعت کے اوپر روح القدس نازل ہوا اور روح القدس سے وہ معمور ہو گئے، غیر زبانیں بولنے لگے. اس کے بعد پھر جب وہ بیٹھتے تھے دعا اٹھاتے تھے، اور آج بھی خدا کے خادم بلیورز جو بھی منسٹری کرتے ہیں، منسٹری کرنے سے پہلے خدا کے سپرد اپنے آپ کو کرتے ہیں، ہولی اسپرٹ کا زور مانگتے ہیں تاکہ ابلیس شرمندہ ہو اور خدمت جو ہے وہ فروٹفل ہو. تو پاسٹر سائمن وہ ابتدائی کلیسیا کے خادموں نے بیٹھ کر ایک دعا اٹھائی اس روم کے اندر کہ اے خداوند ہمیں زور دے، قوت دے، اور ان رومنز کی اور ان فقی فریسیوں یہودیوں کی دھمکیوں کو دے، اور اپنے لوگوں کو زور دے تاکہ ہم دلیری کے ساتھ، کمال دلیری کے ساتھ کلام سنائیں. تو کمال دلیری کے ساتھ کلام اسی وقت سنایا جائے گا جب ہولی اسپرٹ کا زور ہمارے پاس ہوتا ہے، وہ معمور کرتا ہے. تو گویا وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ روح القدس سے ہم اور معمور ہو کر جو ہے دلیری کے ساتھ ہمارے اندر کوئی خوف نہ رہے. اور پھر دوسری بات انہوں نے کی کہ اپنا ہاتھ بڑھا، شفا کے لیے معجزے اور عجیب کام وقوع کے اندر آئیں. جس طرح کلزم کے اوپر خدا نے اپنا ہاتھ موسیٰ کے ہاتھوں کے اوپر رکھ دیا، تو یہی وہ دعا کر رہے ہیں کہ خداوند اپنا ہاتھ بڑھا، یعنی ہولی اسپرٹ اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے اوپر رکھے تاکہ شفا، معجزات، عجیب کام اور مکاشفات کلام کو دلیری کے ساتھ جو ہے سنایا جائے. اور اس سے پہلے کرائسٹ نے اپنی منسٹری میں کہہ دیا کہ تم بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے. تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب ہم بیماروں کے اوپر بلیورز ہاتھ رکھتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کے اندر تو کوئی چیز نہیں ہے، مگر اس ہاتھ کے اوپر ہولی اسپرٹ کا ہاتھ آ جاتا ہے، وہ ہمارے اندر ہے، وہ ہمیں زور عطا کرتا ہے. تو ہمارا ہاتھ رکھنا، ہمارے ہاتھ کے اوپر جب ہولی اسپرٹ کا ہینڈ آتا ہے تو شفا وقوع کے اندر آتی ہے. تو کلزم دو حصوں کے اندر جو ہے تقسیم ہوا. تو موسیٰ کے ہاتھ کے اوپر جو یسایہ 63 باب میں لکھا ہے خدا نے جلالی ہاتھ رکھ دیا، اور خروج کی کتاب میں لکھا ہے اس کا دہنا ہاتھ جو قدرت والا ہے اس نے دشمن کو جو ہے شکست دی، اس سے جو ہے وہ کلزم بھاگا. تو یہ ہولی اسپرٹ کا ہینڈ ہے، یہ ہولی اسپرٹ کا بازو ہے، یہ ہولی اسپرٹ جو ہے ہاتھ رکھتا ہے تو قدرت قوت وقوع کے اندر آتی ہے. اور بائبل مقدس کے اندر خدا کلام کے ذریعے سے، یعنی جو کلام خدا، خدا کا بیٹا ہے، اس کے ذریعے چیزیں وقوع کے اندر آتی ہیں، اور ہولی اسپرٹ کی قدرت قوت وقوع کے اندر ان چیزوں کو لاتی ہے. تو یہ ازل سے یہی کام ہو رہا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر. اور یہاں پر بھی جو بلیورز اس ابتدائی کلیسیا کے لوگوں نے جو دعا کی ہے، ایک تو دلیری کے ساتھ کلام سنائے، اور دوسرا جو ہے اپنا ہاتھ بڑھا، یعنی جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہاتھ بڑھتا اور جس طرح کرائسٹ نے کہا تم بیماروں پہ ہاتھ رکھو گے تو اچھے ہو جائیں گے، پر وہ اپنے ہاتھ کے اوپر وہ خدا کا ہاتھ یعنی ہولی اسپرٹ کا ہینڈ مانگ رہے ہیں کہ اپنا ہاتھ بڑھا، یعنی ہمارے ہاتھوں کے اوپر، کہ جب ہم بیماروں کے اوپر ہاتھ رکھیں، جب ہم کلام سنائیں تو دلیری کے ساتھ کلام سنائیں. تو آپ دیکھیں کہ آج کا خادم جو ہے کس طرح دلیری کے ساتھ کلام سناتے ہیں، ہولی اسپرٹ کے زور کے اندر ریویلیشن، بھیدوں کو سنانے والے ہوتے ہیں. اور آپ پاسٹر سائمن دیکھتے ہیں کہ ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا کے اندر خدا نے مجھے، آپ کو، پاسٹر سنیل کو، دیگر ایونجلسٹ، ہم خدا کے لوگ دیگر دنیا کے اندر دلیری کے ساتھ کلام سنا رہے ہیں. اس کی وجہ ہولی اسپرٹ ہمارے اندر ہے. ہولی اسپرٹ ہمارے ہونٹوں کے اوپر جنبش کرتا ہے، اس نے زور
ہمیں عطا کیا ہے اور کلام کو دلیری سے سناتے ہیں. اور ساتھ انہوں نے کہا میریکل بھی وقوع کے اندر آئے, شفا بھی, عجیب کام, ونڈرز وقوع کے اندر آئے, میریکل ہیلنگ کا کام جو ہے وقوع کے اندر. آپ دیکھیں کہ شاگردوں نے کس طرح جو ہے لوگوں کی زندگیاں بدل دی, سول وننگ کی, میریکل کی, ہیلنگ کی. اور جب انہوں نے کہا ہاتھ بڑھا, اور ساتھ بلیور سنیے, پاسٹر سائمن کہا گیا اور تیرے پاک خادم یسوع کے نام سے معجزات ہو. اس کا مطلب ہے یسوع کا نام بھی لیا جائے اور ہولی اسپرٹ کا ہاتھ جو قدرت والا ہے وہ بڑھے. اور کرائسٹ نے اپنی منسٹری میں یہی کہا کہ میں روح القدس کی مدد سے, روح القدس کی قدرت سے معجزات کرتا ہوں, بدروحوں کو نکالتا ہوں. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا پیریڈ ہو, نیو ٹیسٹمنٹ کا پیریڈ ہو, ہولی اسپرٹ کی قدرت سے ہی جو ہے سائن ونڈرز میریکلز جو ہیں یہ وقوع کے اندر آتے ہیں. کلزم 2 حصوں میں ہوا ہولی اسپرٹ کے زور سے, پر موسیٰ نے ہاتھ بڑھایا, اس کے ہاتھوں کے اوپر جلالی ہاتھ جو ہولی اسپرٹ کا آیا. تو ہولی اسپرٹ کو ہینڈ سے تشبیہ دیا گیا ہے, یعنی جب ہم اپنے ہاتھ بڑھاتے ہیں برکت کے لیے تو گویا ہولی اسپرٹ ہمارے ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا ہے. تو گویا جب بھی ہم کسی کو بلیس کرتے ہیں, کوئی ہاتھ رکھتے ہیں, جب خادموں کو مخصوص کیا جاتا ہے تو وہاں بھی لکھے کہ انہوں نے ان کے اوپر ہاتھ رکھے. روح القدس نے کہا میرے لیے ساؤل کو, پالوس کو, برناباس کو چن لو. انہوں نے ہاتھ رکھے, ہاتھ رکھنے سے روح القدس انوائنٹ کیا جاتا ہے, ان کو اڈین کیا جاتا ہے, بلیس کیا جاتا ہے. تو ہاتھ رکھنا جو ہے, جب رسول ہاتھ رکھتے روح القدس نازل ہوتا, تو گویا ہاتھوں کے اوپر ہولی اسپرٹ کا ہاتھ آ جاتا ہے, وہ قدرت آ جاتی ہے, تب بڑے بڑے سائن ونڈرز جو ہے وقوع کے اندر آتے ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ یہ سمبل جو ہولی اسپرٹ کا ہینڈ سے تشبیہ دیا گیا کہ موسیٰ کے ہاتھ کے اوپر, یہاں کرائسٹ نے کہا تو بیماروں پر ہاتھ رکھو گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے. اور شاگرد کہہ رہے ہیں کہ اپنا جلالی ہاتھ, اپنا شفا دینے والا ہاتھ, تو یہ ہولی اسپرٹ کا ہی ہینڈ ہے. یعنی ہولی اسپرٹ کو یہ تشبیہ ہاتھ سے دی گئی ہے کہ ہم جیسے ہاتھ رکھتے ہیں برکت کے اندر آتی ہے, تو ایکچولی ہولی اسپرٹ کا ہاتھ جو ہے ہمارے ہاتھ کے اوپر ہے. تو خادم اور بلیورز کلیسیائیں خدا کا شکر کریں کہ جب انوائنٹڈ خادم تعلیم کو جانتے ہوئے روح القدس سے معمور پاسٹر سائمن وہ ہاتھ رکھتے ہیں, تو ان کے ہاتھوں کے اوپر ہولی اسپرٹ کا ہاتھ آتا ہے اور معجزات وقوع میں آتی ہیں, کلیسیائیں بڑھتی ہیں, کلیسیائیں ترقی کرتے ہیں, وہاں مکاشفات ہوتے ہیں, ان خادموں کے ہونٹوں کے اوپر کلام ہوتا ہے, وہ دوسرے کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں. تو یہ جو ہینڈ کے ساتھ ہولی اسپرٹ کا سمبل دیا گیا ہے, یہ بائبل مقدس کے اندر جب خدا کا دینا ہاتھ ہولی اسپرٹ اس کا بازو ہمارے ہاتھ کے اوپر آتا ہے, تو جو ہے یہ معجزہ وقوع کے اندر. اور یہ جو ابتدائی کلیسیا کے لوگوں نے دعا کی تو تب لکھا ہے کہ وہ گھر جو ہے ہل گیا, جس طرح ابتدائی کلیسیا کے اوپر روح القدس نازل ہوا اس وقت ہلا. اب پھر وہ دعا کر رہے ہیں تو لکھا سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے ہل گیا اور روح القدس سے وہ بھر گیا. حالانکہ پہلے بھی روح القدس نازل ہوا, تو یہ بھرنے کا مطلب ہے کہ وہ معمور ہوتے چلے گئے. اور آگے لکھا ہے پھر وہ دلیری سے کلام سناتے رہے, اور یہی انہوں نے ریکویسٹ کی تھی پریئر کے اندر کہ ہم کمال دلیری سے کلام سنائیں, اور یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ تو اپنا ہاتھ بڑھا شفا کے لیے, اور شفا معجزات بھی وقوع کے اندر آنے لگے, اور یسوع کے نام سے وہ یہ سب کچھ کرنے لگے. تو ہمارے پاس روح القدس کا یہ سمبل جو ہینڈ کا ہے, یہ زوراور خدا کا بازو ہے, یہ جلالی ہاتھ ہے, یہ قدرت والا ہاتھ ہے جو ہمارے ہاتھ کے اوپر آ کر دوسروں کے لیے ہمیں برکت کا باعث بنا دیتا ہے. اور میریکل ہیلنگ اور کلام دلیری سے سنانے والے, مکاشفات سنانے والے, خدا کا کلام روح کی تلوار ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہے اور ہم خدا کی خدمت کو سر انجام دیتے ہیں. تو یہ بلیورز جو ہینڈ کا سمبل تھا, اس کے حوالہ سے میں نے ڈیٹیل بتایا, اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس کے اس بڑے ہوئے پرفضل ہاتھ کے لیے جو ہمارے لیے تو باعث برکت ہے, پر دشمن کے لیے وہ ہلاکت کا باعث ہوتا ہے. جس طرح مصریوں کے اوپر کلزم کے اندر ان کو فرعون کو ڈبو دیا, جس طرح نبوکدنضر کی بادشاہی کو ختم کیا. اس کے علاوہ سلاطین کی کتاب کے اندر جو ایلیا کے پیریڈ کے اندر جب اس نے بارش کے لیے دعا کی,
یعقوب کے خط میں بھی اس کا ریفرنس آتا ہے. ہم ہولی اسپرٹ کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں. تو ایلیا نے جو کوئی کرمل کے اوپر وہ دعا کرنے لگا, تو دعا کرتے کرتے اس کو 7 دفعہ یہ دعا کرنی پڑی. اور جب ایک دفعہ دعا کرتا تو اپنے خادم سے کہتا جا کے دیکھ کہ کوئی بادل اٹھا ہے, اور وہ آ کے کہتا ابھی نہیں. پھر 2nd ٹائم, 3rd ٹائم, 4th ٹائم, 5th ٹائم دعا جاری ہے. حالانکہ جب اس نے مذبح کے اوپر آگ منگائی تو ایک ہی دفعہ دعا کرنے سے پاسٹر سائمن آگ آ گئی, پر اب اس کو جو ہے کافی ٹائم لگ رہا ہے. حالانکہ اس نے خود ہی آسمان کو بند کیا ہے, پر جب آپ کھول رہا ہے تو یہ پریئر جاری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کہے جی ایک دفعہ میں نے دعا کیا یہ کیوں نہیں ہوا. اس کو معلوم ہے کہ مجھے اور دعا کرنی ہے. اسی طرح ہم اپنی زندگیوں کے اندر دعا کو ہمیشہ جاری رکھیں تاکہ خدا اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنے, اس کا جواب دے. تو پھر اس نے 7ویں دفعہ جب اپنے خادم کو بھیجا تو اس نے کیا جواب دیا پاسٹر سائمن آ کے, کہ ایک چھوٹا سا بادل, اور آگے لکھا ہے آدمی کے ہاتھ کے برابر جو ہے اسے نظر آیا. تو ایلیا فوراً جان گیا کہ یہ جو ہے بادل جو چھوٹا سا ہاتھ دیکھا ہے یہ ہولی اسپرٹ کا ہینڈ جو ہے وہ اس کو نظر آ گیا کہ آپ بادل جو ہے برسنا شروع ہوں گے, اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان بادلوں سے بھر گیا. اور ہولی اسپرٹ کو ابر سے بھی تشبیہ دیا گیا ہے, وہ میں آئندہ بیان کروں گا. پر یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسانی ہاتھ گویا ہولی اسپرٹ کا ہے, دعا کرنے سے نمودار ہوتا ہے اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے گھٹائیں چھا جاتی ہیں, اور ایلیا کی دعا کو سن لیا گیا اور جواب ملا. اسی طرح میں آپ بھی اپنی زندگیوں کے اندر ہر برکت لے سکتے ہیں. ہر طرح کی معجزات ہماری زندگیوں کے اندر وقوع میں آتے ہیں, اور خادم کلیسیائیں جو ہے بھرپور طریقے سے ہولی اسپرٹ کے اس سمبل کو جانے کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر برکت دیتا ہے, زور عطا کرتا ہے. اسی طرح مخالف مسیح کے دور میں بھی خدا اپنے خادموں کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ بڑھائے ہوئے اس کو شکست دے گا. اور آج بھی ہماری منسٹری کے اندر ہولی اسپرٹ کا یہ ہاتھ ہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بڑھ جاتے ہیں برکت کے لیے. ہمارے ہاتھوں میں کلام آ جاتا ہے, ہم بولنا شروع کرتے ہیں, لوگ برکت پاتے ہیں, شفا پاتے ہیں. اور کیوں دلیری سے خادم ہاتھ رکھ دیتے ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے اوپر ہے. جی ناظرین, آپ نے پہلے کویسچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے لیا. اب ہم اپنے دوسرے اور آخری سوال کی جانب بڑھیں گے. روح القدس کو آنکھیں سے تشبیہ دیا گیا اور اس کا مکاشفہ بیان کریں. اس تشبیہ کی نیچر کو روح القدس میں لینے کا مقصد بیان کریں, اور آج کی کلیسیاں خادم ایمانداروں کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ پاسٹر سائمن اور بلیورز, ہولی اسپرٹ کے سمبلز میں ہم آنکھوں کے حوالہ سے, آئیز کے حوالہ سے ان سمبل کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بائبل مقدس کے اندر ہولی اسپرٹ کو آئیز سے تشبیہ دی گئی ہے. اور جو حوالہ میں نے پڑھا زکریا کی کتاب کے اندر کہ وہ پتھر کے اوپر آئیز, اور پھر جب ہم خدا کے تخت کے بیچ میں ذبح کیا ہوا برہ اس کے اوپر 7 آئیز کو دیکھتے ہیں, تو یہ ریویلیشن جو 7 آئیز کا ہمیں نظر آتا ہے, کرائسٹ ذبح کیا ہوا برہ لکھا 7 ہارنز اور 7 آئیز ہیں. اور آگے مکاشفہ 5 باب میں لکھا ہے یہ خدا کی 7 روحیں ہیں. تو ہولی اسپرٹ کو وہاں آنکھوں سے تشبیہ دیا گیا ہے. زکریا میں بھی آنکھوں سے تشبیہ دیا گیا ہے, تواریخ کی کتاب کے اندر بھی آنکھوں سے تشبیہ دیا گیا ہے. تو بے شمار جگہ کے اوپر ہولی اسپرٹ کو آئیز سے جو ہے تشبیہ دیا گیا ہے. تو وجہ پھر ہم اسی طرف آئیں گے کہ ہمیں آئیز کے حوالے سے نیچر کا پتہ ہوتا ہے. تو ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ہیومن باڈی کے اندر آئیز کا فنکشن کیا ہے. تو یہ جو آنکھوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو سب کو معلوم ہے کہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے, آنکھیں دیکھتی ہیں. تو جب آپ 5 سینسز کی تعلیم کو سمجھتے ہیں تو آنکھیں دیکھتی ہیں, واچ کرتی ہیں. تو اس کا مین فنکشن یہی ہوتا ہے. جب کرائسٹ نے اپنے تمثیلوں میں کہا
بدن का चिराग आंख है। तो अगर आंख रोशन है तो तेरा सारा बदन भी रोशन। तो आप देखिए कि आंख रोशन का मतलब अगर तो तारीक है तो वो कुछ देख नहीं सकेगा, उसका बदन जो है वो मूव नहीं करेगा। तो अगर आंख रोशन है, आंख देख सकती है, तो इसका मतलब है वो चल फिर सकता है, काम कर सकता है, अपनी पूरी बॉडी का ख्याल रख सकता है, उसका पूरा बदन उसके लिए रोशन है। और अगर आंख नहीं है, बंद है, तो वो बदन उसका तारीकी के अंदर होगा, उसको कुछ नहीं दिखेगा, कुछ मालूम नहीं होगा। तो आईज का फंक्शन जो हमारे सामने हर एक शख्स समझता है कि ये वॉच करना है, देखना है। गोया जब हम रूहानी तौर पर भी बाइबल में देखते हैं तो विजन खुदा के खादिम देखते थे। विजन का मतलब है टू सी, देखना। तो आंख देखती है। तो जब होली स्पिरिट को आंख से तशबीह दिया गया तो इसका मतलब यही साफ बात नजर आती है कि होली स्पिरिट वॉच करता है, देखता है। क्या देखता है? ज़बूर 11 के अंदर हमने पढ़ा, खुदावंद अपने मक़दस में आसमान पर उसका तख्त है और उसकी आंखें दुनिया को देखती हैं, उसकी पलकें उनको जांचती हैं। और आगे जो इसका आइज का जो मीनिंग दिया गया है कि खुदावंद साधकों को परखता है पर शरीरों से उसकी रूह को नफरत है। तो इसका मतलब है जब होली स्पिरिट हेवन से देखता है, जब होली स्पिरिट दुनिया को नजर करता है, तो दो बातों के लिए वो देखता है, वो ढूंढता है, तलाश करता है कि जो खुदा को प्यार करते हैं, जो बिलीवर हैं, और दूसरा वो शरीरों को। तो शरीरों से तो नफरत है उसकी रूह को, पर साधकों को परखता है। तो आंखें खुदा की होली स्पिरिट जो बरा के ऊपर 7 आईज हैं, और 5वें बाब मुकाशफा के अंदर बिलीवर्स लिखा है कि वो आंखें जमीन पर भेजी गई। तो गोया जब खुदा के बेटे ने रूल कुदस भेजा तो ये 7 आईज भेजी गई, होली स्पिरिट भेजा गया। होली स्पिरिट पहले भी जो है वो दुनिया में आता था, मगर जब क्राइस्ट मुर्दों में से जी उठा तो मुकम्मल तौर पर जो होली स्पिरिट का ऑफिस है, ये 7 आईज जो है अब दुनिया को वॉच कर रही हैं, कलीसियाओं को, मुकद्दसों को बरकत देने के लिए, जोर देने के लिए, तालीम देने के लिए, मगर शरीरों से उस रूह को नफरत है, जो ज़बूर 11 के अंदर हमने पढ़ा। तो ये आईज जांचती है, आईज वॉच करती है। होली स्पिरिट का किरदार जब आईज से दिया गया है तो इसका मतलब है वो देखता है। होली स्पिरिट ब्लाइंड नहीं है, वो सब कुछ उसके सामने अयां है, वाज़ेह है, रोशन है। और अगर एक आंख है तो वो एक आंख से कोई देख सकता है, अगर 2 आंखें हैं तो वो 2 आंखों से देख सकता है। और वो तो 7 आईज हैं, तो वो सारी दुनिया को, यानी 7 का मतलब मुकम्मल, यानी होली स्पिरिट की जो 7 स्पिरिट्स हैं, 7 आईज हैं, ये मुकम्मल तौर पर हर चीज को जो है वॉच करती हैं। उसके सामने सब चीजें बेपर्दा है। वो बिलीवर्स को भी जानता है, देखता है, और नॉन बिलीवर्स को भी, और शरीरों से हेट करता है पर साधकों को परखता है और उनको ब्लेस करता है। तो उसकी आईज देखती हैं। तो फिर हमें ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर 2 वाकयात ऐसे मिलते हैं कि एक दूसरी तवारीख के अंदर आसा बादशाह के हवाले से, जो यहूदा का बादशाह, तो जब वो खुदावंद पे तवक्कल करता, ईमान पे खड़ा होता, तो खुदा का रूह उसे जोर बख्शता और दुश्मन को वो शिकस्त देते, फतह मिलती। तो जब वो खुदा से दूर हट जाते तो खुदा का रूह जो है उनको वो जोर ना देता। तो आसा बादशाह खुदा पे तवक्कल करता, कामयाबी के साथ आगे बढ़ा, पर फिर आगे चलकर उसने खुदा पे भरोसा तवक्कल ना किया, तो वो दूसरे बादशाहों की मदद को मांगने लगा ताकि अपनी हुकूमत को वो स्टेबल कर सके। तो फौरन नबी आ गया कि तूने ये गलत किया, खुदा ने तुझे आगे भी कामयाबी बख्शी, पर अब तूने बेवकूफ़ी की है। और आगे वो लिखता है कि खुदा की आंखें सारी जमीन पे फिरती हैं, जिनका दिल कामिल है, यानी जो भरोसा तवक्कल खुदा के ऊपर रखते हैं पूरे हार्ट के साथ, उनकी मदद करने के लिए उनको कभी करता है, जोर बख्शता है। और होली स्पिरिट जोर बख्शता है, ओल्ड टेस्टमेंट में भी, न्यू टेस्टमेंट में भी। ओल्ड टेस्टमेंट में तो जो वो मुकम्मल जोर नहीं देता था, मगर न्यू टेस्टमेंट के अंदर पूरे जोर के साथ
वो नाजिल होता है। लिखा जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो ये पावर बिलीवर्स के पास है, कुव्वत। तो वो आईज जो देखती हैं, वॉच करती हैं, डिसर्न करती हैं कि किसको बरकत की जरूरत है, कौन खुदा को पुकारता है, कौन ईमान वाला है, तो उसकी वो हेल्प के लिए आ जाती हैं। होली स्पिरिट कभी गलती नहीं कर सकता और ना ही वो चूकता है। उसकी आईज जो है वो परफेक्ट होली स्पिरिट है, वो वॉच करती है हर शख्स को। और आसा बादशाह को नबूवत की राह से बता दिया कि तूने बेवकूफी की, अब तेरे लिए जंग ही जंग है। और यूं फिर आसा बादशाह बीमारी से फिर मर जाता है। और जो इन आइज को समझते हैं कि आंख से देखा जाता है, तो होली स्पिरिट जो है आंख से जब तशबीह दी गई है, इसका मतलब वो वॉच करता है, उसकी आंखें हम पर लगी हुई हैं। तो अगर हम दुआ करने वाले हैं, शफायत करने वाले हैं, रिफाकत रखने वाले हैं, रोटी तोड़ने वाले हैं, दुआ करने वाले हैं, तो वो वॉच करता है, हमें बरकत देता है, जोर देता है। इसलिए वो खादम, वो बिलीवर्स, वो कलीसियाएं, वो ईमानदार घराने बरकत पाते हैं जब होली स्पिरिट के साथ चलते हैं और ठीक चलते हैं। और याद रखिए, होली स्पिरिट की आइज वॉच कर रही हैं, तो जब बरकत नहीं मिलती तो इसका मतलब है हम ठीक तरीके से जिंदगी बसर नहीं कर रहे। और जब हम कलाम पढ़ेंगे, रिफाकत रखेंगे, रोटी तोड़ेंगे, दुआ करने वाले बनेंगे, वो तो देख रहा है, वॉच कर रहा है। और जब हमारी जिंदगियों के अंदर ठीक करैक्टर देखता है कि ये मेरी इबादत करते हैं, झूठ नहीं बोलते, गाली नहीं बोलते, दुनिया के लोग नहीं है, ये खुदा के लोग हैं, तो वो उनको बरकत देता। पर शरीर जो दुनियादार है, जो खुदा की इबादत करना नहीं चाहता, उसके कामों और उसकी हर जिंदगी की चीज से उसको हेट है, नफरत है, और वो हलाक हो जाते हैं, शिकस्त खाते हैं, कि बिजनेस डूब जाते हैं, उनकी जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, उनके घरानों के अंदर झगड़े, लड़ाइयां, उनके मुंह, उनकी जबानों के ऊपर कोई गीत नहीं होते, कोई नगमे नहीं होते, कोई दुआ नहीं होती। और ये बताती है कि उनका उजड़ जाना करीब है, वो हलाक हो जाएंगे। और इन चीजों से हमें समझ आती है। इसलिए हम जाने कि वो वॉच कर रहा है, देख रहा है। तो इसको आइज से जो तशबीह दी गई, तो आसा बादशाह को उसने देखा, वॉच किया, और जब वो पहले ठीक था उसकी मदद की, और जब ठीक नहीं था तो उसकी हेल्प नहीं की गई। जंग में उसने शिकस्त खाई और बीमारी में वो मारा गया। फिर हम जकरिया की किताब के अंदर देखते हैं बिलीवर्स कि किस तरीके से जब हैकल की बुनियाद रखी गई और ज़रुब्बाबेल और यशोआई प्रीस्ट, इनका रोल था वहां पर। जो जकरिया की किताब के अंदर हमें मिलता है कि होली स्पिरिट के हवाला से कि वो 7 आंखें दुनिया की सैर करती हैं, यानी फिरती हैं बिलीवर्स की हेल्प के लिए, जोर के लिए। तो जब ज़रुब्बाबेल के हाथ में उस साहूल को देखा कि वो खुदा के काम को करने के लिए पूरे जोर के साथ, पूरी नीयत के साथ, ईमान के साथ इस काम को खड़े होने के लिए खड़ा हो गया है, तो लिखा है कि वो शादमान होता है कि ये ज़रुब्बाबेल खुशी से उसके हाथों में साहूल है। यानी खुदा का काम जो खुशी से, दिल से, कामिल हार्ट से करते हैं, बिलीवर्स, होली स्पिरिट उनको जोर अता करता है। वो आपको खिदमत करते नजर आते हैं, उनको मुकाशफत मिलते हैं, वो हीलिंग का काम करते हैं, उनका करैक्टर ठीक होता है, क्योंकि होली स्पिरिट की जो आइज है वो वॉच करती हैं। होली स्पिरिट की आइज क्राइस्ट के ऊपर है, यानी ज़िबा हुए बरे के ऊपर। इसका मतलब है रूह कुदस मुकम्मल तौर के ऊपर क्राइस्ट के साथ था, उसने वॉच किया है, और थ्रू क्राइस्ट वो दुनिया को वॉच कर रहा है। जो यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, जानते हैं, होली स्पिरिट की आइज वहां पर आ ठहरती है। और जिस तरह उसने ज़रुब्बाबेल को जोर बख्शा, जिस तरह उसने पहले आसा बादशाह को जोर बख्शा, पर आसा बादशाह ने बेवकूफी की, आज जो आइज है होली स्पिरिट, ये जांचती हैं, परखती हैं। शरीर से होली स्पिरिट को नफरत है, पर साधकों को वो परखता है। तो आइज वॉच करती है, परखती है, और परखने में कोई गलती इंसान नहीं करता, उसको मालूम पड़ता है कि ये बात ठीक है, नहीं है। और डिसर्नमेंट हमारी आइज जो करती है, यही होली स्पिरिट दुनिया के अंदर
ایمانداروں کو ڈسرن کرتا ہے اور ان کو بلیس کرتا ہے اور دنیا کے لوگوں کو ایکسپوز کرتا ہے ہلاکت کے لیے. تو یہ جو ہمارے پاس آئیز کا مکاشفہ آتا ہے کہ ہولی اسپرٹ کو آئیز یہ سمبل ہے، تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہولی اسپرٹ مکمل طور پر فوج ہماری زندگیوں میں کرتا ہے اور ان کو برکت دیتا ہے جو یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں اور پاک ہیں اور کامل ہیں. وہ آج آپ کو دلیری کے ساتھ کلام سناتے ملیں گے، کلام پڑھتے ملیں گے اور خدا کے کاموں کو کرتے ملیں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پاک روح کی آنکھیں ہم پر لگی ہیں. پاک روح کو آئیز سے تشبیہ دی گئی ہے، تو پاک روح دیکھتا ہے ہماری زندگیوں میں اور ہمیں مکمل طور پر اس کے تابع رہنا چاہیے. اور پاسٹر سائمن اس کے اوپر میں مزید وہ حوالہ جو پڑھا تھا کہ پتھر کے اوپر سیون آئیز، وہ بھی میں بیان کرنا چاہوں گا. پاسٹر سائمن، میں نے جو زکریا کی کتاب 30 باب کے اندر ایک حوالہ پڑھا کہ یشوع ہائی پریسٹ کو اس کے اوپر امامہ رکھا گیا، اس کا لباس بدلا گیا اور کہانت کا کام اس کے سپرد کیا گیا، اور پھر اس کو یہ کہا گیا کہ یشوع کاہن کے سامنے جو پتھر رکھا گیا ہے، سٹون رکھا گیا ہے، اس کے اوپر 7 روحیں ہیں اور اس پہ کندہ ہے، کیا گیا کہ میں ایک ہی دن کے اندر اس ملک سے بدکاری کو دور کر دوں گا. تو یہ مکاشفہ جو ہمیں وہاں ملتا ہے پتھر کے اوپر 7 آئیز، تو پتھر ہمارا پیٹرا گریک ورڈ کرائسٹ ہے، وہ چٹان ہے. جس طرح ہمیں مکاشفہ میں برا کے اوپر 7 ہارن 7 آئیز ملتے ہیں، زکریا کے اندر ہمیں اس پتھر کے اوپر، چٹان کے اوپر 7 آئیز کا مکاشفہ ملتا ہے کہ روح القدس جو مسیح کے اوپر نازل ہوا ہے، پیٹرا کے اوپر، چٹان کے اوپر، اس پہ کندہ ہے کہ وہ بدکاری کو ایک دن میں دور کرے گا. تو گویا یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پہ قربان کر کے ایک ہی دن کے اندر کفارہ دے دیا، ملک کا بھی، ساری دنیا کا. تو اس نے بدکاری کو دور کیا. اب جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. تو یہ ہمیں ریولیشن ملتا ہے کہ وہ 7 آئیز تھرو کرائسٹ ورک کرتی ہے، جو کرائسٹ کے کفارہ پر ایمان رکھتی ہے، جو چٹان کے اوپر کلیسیا کے اندر شامل ہوتے ہیں، ان کو وہ زور عطا کرتا ہے، نجات بھی بخشتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ زور بھی بخشتا ہے. تو یہ 7 آئیز جو پتھر کے اوپر ہے اور یہ کندہ ہے کہ وہ بدکرداری کو دور کرے گا. تو کرائسٹ نے ایسا ہی کیا روح القدس سے معمور ہو کر. تو یہ 7 آئیز دیکھتی ہیں کہ کرائسٹ وہ ہستی ہے جو پیٹرا ہے، چٹان ہے، اور اس کے اوپر مکمل انوائنٹنگ ہے. تو اس کو قبول کرنے والے، ان کے اوپر بھی روح القدس اسی طریقے سے آتا ہے، واچ کرتا ہے. تو جب ہم اس چٹان کے اوپر خود ہوں گے، کھڑے ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے، تو وہ آئیز ہمیں واچ کرتی ہیں کہ ہم کھڑے ہو گئے یا نہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں یا نہیں. اور یسایا کی کتاب کے اندر بلیورز، رومیو 10 باب کے اندر لکھا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے شرمندہ نہ ہوگا. یعنی چٹان کے اوپر جو آ جاتا ہے وہ ہلنے کا نہیں ہے، وہ پیٹرا کے اوپر کھڑا ہو گیا ہے، وہ ہمارا ٹیسٹڈ سٹون ہے. اس کے اوپر 7 آئیز، ہولی اسپرٹ مکمل طور پر اس کو انوائنٹ کیا ہے. تو یہ آئیز واچ کرتی ہیں ہر اس شخص کو جو یسوع مسیح چٹان کے اوپر آ جاتا ہے، اور ان کی زندگیوں کے اندر برکت کا کام وقوع کے اندر آتا ہے. جب بدکرداری کا کفارہ دیا گیا، ہولی اسپرٹ کی 7 آئیز وہاں پر ہے، اس کا مطلب یسوع مسیح ہی کفارہ دے گا. یسوع مسیح ہی وہ ہستی ہے جو ایک ہی دن کے اندر بدکرداری کو، اور بائبل مقدس کے اندر بلیورز جو عبرانیوں کے خط میں ہمارے پاس آیا ہے کہ اس نے ایک ہی بار قربان ہو کر، بار بار قربانی وہ دینے کے لیے نہیں آئے گا، نہ آیا، وہ ایک ہی بار قربان ہوا، ایک ہی دن کے اندر اس نے جو ہے ملک کے اندر بدکرداری کو دور کر دیا، ساری دنیا کا گناہ اپنے اوپر لے لیا. تو یہ 7 آئیز جو ریولیشن ہمارے پاس ہے کہ وہ کرائسٹ کے اوپر ہے. اس کو ہم یسایا کی کتاب میں 7 اسپرٹ کے حوالہ سے بھی دیکھتے ہیں کہ حکمت کا، خرد کا، مسرت کا، قدرت کا، خداوند کے خوف کا روح، جو یہ ساری چیزیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں. مگر جب 7 آئیز کا کام واچ کرنا ہے تو ہم
اس نیچر کے اندر, اس روح القدس کی تشبیہ کے اندر کہ وہ دیکھتا ہے کن کو, جو مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں, کیونکہ 7 آئیز کا تعلق مسیح کے ساتھ ہے, آسمانوں پر بھی, اور جو رویا نیچے اس نے دیکھی پیٹرا کے اوپر, تو یسوع مسیح ہمارا پیٹرا ہے, چٹان ہے, جو اس کے اوپر آتا ہے قائم رہتا ہے. آندھیاں, طوفان, وبائیں, زلزلے, کوئی چیز جو ہے اس پتھر کو, چٹان کو, اس گھر کو جو چٹان کے اوپر ہے, ہلا نہیں سکتی, کیونکہ ہولی اسپرٹ واچ کرتا ہے, ان کو بلیس کرتا ہے, ان کی مدد کرتا ہے, ان کو زور عطا کرتا ہے, اور وہ زور پاتے چلے جاتے ہیں. اور جب 120 کی جماعت بلیورز وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ وہ ابتدائی کلیسیا جمع ہوتی ہے, تو پاسٹر سائمن میں اس کے حوالہ سے جو بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے ہولی اسپرٹ نے وہاں پر وہ واچ کر رہا تھا. جب نازل کیا گیا ہے تو وہ 7 آئیز جو ہولی اسپرٹ کرائسٹ کے اوپر آیا, اب اسی طرح وہ جو کرائسٹ پیٹرا کو قبول کر لیا, وہ جو چٹان کے اوپر آ گئے ہیں, اس کے اوپر اس لیے روح القدس نازل ہو گیا کیونکہ وہ واچ کرتا ہے کہ کن لوگوں نے مسیح کو قبول کیا ہے اور کون مجھ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے لکھا جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور وہ پروفیسز کرنے لگے, ٹنگز بولنے لگے, روح سے معمور ہو گئے, اور انہوں نے ایک عظیم خدمت جو ہے سر انجام دی. اور آج میں, آپ بھی, دنیا کے خادم بھی, کیونکہ ہم جانتے ہیں ہولی اسپرٹ کو آئیز سے تشبیہ دی گئی ہے, وہ واچ کرتا ہے, اور جیسے وہ چٹان کے اوپر, پتھر کے اوپر آنکھیں, جس طرح برا کے اوپر آنکھیں, یسوع کو پکارنے والے, ایمان رکھنے والے, ان کے اوپر ان کی مدد کے لیے آتا ہے, ان کو یوز کرتا ہے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا کی تمام فیملیز کے لیے, گھرانوں کے لیے, خادموں کے لیے, کوائر کے لیے, سنڈے اسکول منسٹری کے لیے, ٹی او جی چینلز کے لیے. خدا پاسٹر سائمن آپ کو, پاسٹر سنیل کو, حسینہ کو, زائن کو, تمام ایونجلسٹ جو کلیسیا کے اندر کام کرے, ٹیم مل کر خدا کے حضور کام کرے, ان کو ہولی اسپرٹ واچ کر رہا ہے, اور وہی زندگیاں جو ہے سامنے آتی ہیں اور برکت پا جاتی ہیں. اور ہر ایک ایماندار, ہر ایک گھرانہ, میل فیمیل, کس طرح خدا کے حضور جو ہے ٹائٹ لانے والے ہیں, کس طریقے سے ورشپ کرنے والے ہیں, کس طرح بائبل سٹڈی میں, جیسے میں یرمیہ کی کتاب کی سٹڈی دے رہا ہوں, وہاں پہنچتے ہیں. اور پھر جو نیو سیریز میں نے شروع کی ہے وائٹ تھرون, کس طرح کلیسیا جو ہے وہ سننے کے لیے پہنچتی ہے, ورشپ اٹھاتی ہے. خدا نے آپ کو کس طرح ورشپ میں استعمال کر رہا ہے, ٹیچنگ میں, کلام میں استعمال کر رہا ہے. تو گویا جیسے آپ نے ایک سرمن بھی ابھی دیا کہ ون کارڈ کے اندر کس طرح آپ ایک یگانگت ہارمنی کے ساتھ چلیں گے, تو خدا نے ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا کو یہ فضل بخشا ہے کہ ایک ہارمنی کے ساتھ, یگانگت کے ساتھ, یونٹی کے ساتھ جو ہے, اس لیے ہے کہ یہ ہولی اسپرٹ کی آئیز ہمارے اوپر ہیں اور وہ ان کی مدد کرتا ہے. وہاں یہ خدمت کرنے والے کھڑے ہوں گے تو ایک معمور کلیسیا, بلیورز ٹیمپل آف گاڈ کلیسیا, اسی طرح دنیا کے اندر, ہمارے ملک کے اندر, شہر کے اندر اور بھی خادم کلیسیاں کام کر رہی ہیں. تو وہ یہ جان لیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ خادموں کے لیے کیا سبق ہے کلیسیوں کے لیے, وہ یہی ہے کہ یہ آئیز واچ کر رہی ہے, ہولی اسپرٹ واچ کرتا ہے. وہ جب ہم مکاشفہ کی کلیسیوں کے اندر دیکھیں, وہاں بھی بار بار لکھا کہ روح القدس کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے, وہ واچ کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر. اس لیے ایک پاک زندگی, مسیح میں کامل زندگی, اس چٹان کے اوپر بسر کریں. نجات بھی ہم ہولی اسپرٹ کے وسیلے سے پاتے ہیں, قوت بھی اسی کے وسیلے سے, خدمت بھی اسی کی وجہ سے وقوع کے اندر آتی ہے. ایک لیسن ہمارے پاس ہے کہ ہولی اسپرٹ کو آئیز سے تشبیہ دیا گیا ہے, ہولی اسپرٹ کو ہینڈ سے تشبیہ دیا گیا ہے. ہماری زندگی میں وہ ہاتھ آتا ہے اور ہم بابرکت لوگ ہو جاتے ہیں. وہ آنکھیں ہمیں واچ کرتی ہیں, پرکھتی ہیں, برکت دے دیتی ہیں, پر شریروں سے خدا کی روح کو نفرت ہے. اس لیے ہم ایک پاک زندگی کلیسیا کے ساتھ بسر کریں, اور ریجوسنگ ٹائم کے اندر ان سمبل کو سمجھتا ہوا ہولی اسپرٹ کے پاسٹر سائمن آپ کے ساتھ مل کر, بلیورز آپ کے ساتھ مل کر, یہ 2021 میں پھر یہ شروع ایام میں کہوں گا داؤد کی طرح کہ اے خداوند مجھے اپنے فرمان کی راہ پر لے چل, کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے. گاڈ بلیس یو.
जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से आपने भरपूर बरकत को हासिल किया होगा और आप इस टीचिंग को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी बरकत को हासिल करें। और आज हमने जाना हाथ के हवाला से और आंखों के हवाला से जो तशबीहात हैं रूल कुदस की, उसके हवाला से हमने एक डीप टीचिंग को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से दिया। और हमने हाथ के हवाला से जाना कि ये खुदा का हाथ जैसा कि पुराने अहदनामा में हमें मिलता है, और रूह कुदस का हाथ खुदा के अजीम खादमों, बंदों और नबियों रसूलों के ऊपर रहा, जिसके वसीला उन्होंने बड़े बड़े काम किए, मौजज़ात किए, और जिससे खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिला। और इसी तरह आंखें जो कि इस दुनिया में फिरती हैं, सैर करती हैं और देखती हैं और निगाह करती हैं और ढूंढती हैं उन खादमों को, उन रूहों को जो खुदा के लिए अपने आप को जिन्होंने वक्फ कर दिया है, और उन पे आठ है कि उनकी मदद करती हैं, उनको कुव्वत और तकवीयत देती हैं। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन नई सीरीज को दे रहे हैं जो कि व्हाइट थ्रोन के हवाला से, और ये बड़ी अहम सीरीज है और इससे आप गहरी बातों और मुकाशफात को जान सकते हैं। लिहाजा आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च जो कि बैतलहम चौक बहारपुर लाहौर में वाक़ है, संडे सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका टाइम 9 से 12 बजे। आप भी आए, दूसरों को मिलाएं, ताकि सब मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। नाज़रीन, अगले जुम्मन ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफत और भेदों से भरपूर होगा। और इसी तरह 2021 भी टीचिंग के इस प्रोग्राम और कलाम और दुआ में और प्रेस्टीज में हम आगे बढ़ेंगे। और कीप वॉचिंग टेंपल ऑफ गॉड टीवी, और इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ ये तमाम टीचिंग्स, सरमन्स, वर्शिप और बच्चों के प्रोग्राम्स को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान, आमीन।